ذرا سوچیں، ایک ایسا جہاز جو دنیا نے ناقابل قرار کر دیا، جسے بنانے میں 1200 ڈیز 1500 مزدور دن رات کام کرتے تھے، اور اس وقت کی طاقتور ٹیکنالوجی یوز ہوئی۔ آخر وہ جہاز سمندر کی گہرائیوں میں کیسے ڈوب گئی؟ یہ اس کے پیچھے چھ بہت بڑے غلطیاں تھیں۔ اگر ٹائٹینک نے یہ نہیں کیا تو آج ٹائٹینک ایک کامیابی کی راہ میں سمجھتا تھا۔ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا، یا اس کے پیچھے وہ چھ غلطیاں تھیں جو ٹائٹینک نے نہیں کیا تو آج ٹائٹینک تباہ نہیں بلکہ کامیابی کی علامت سمجھتا تھا؟ آئے آج ہم وہ سچ جانتے ہیں جو ٹائٹینک کے ساتھ سمندر میں دفن ہو چکا تھا۔ دوستو، دنیا کے سب سے بڑے جہاز نے اپنے پہلے سفر میں ایسا کیا دیکھا کہ ہزاروں مسافروں کے خواب چیخوں میں بدل گیا۔ آج ہم وہ راز کھولنے جا رہے ہیں جو ٹائٹینک کی سٹیل سے زیادہ سخت ہے، اور یہ سچائی آپ کو حیران کرے گی۔ چلے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ٹائٹینک کی بنیاد پڑی تھی 1909 میں، جب برطانوی کمپنی نے وائٹ سٹار لائن نے ایک بڑے شاندار جہاز بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہارلینڈ اینڈ وارڈن شپنگ میں 1500 سے زیادہ مزدور دن رات کام کرتے تھے، اور آخر کار ٹائٹینک کی وہ عظیم الشان ڈھانچہ جہاں کے اندر کی دنیا کے شاہی محل سے کم نہیں تھا۔ ٹائٹینک کی حال جہم سوئمنگ پول، لائن سیڑھیاں اور فرسٹ کلاس کمرے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس شان و شوکت نے لوگوں کو اس کو سنیک نیور کا نام دیا، لیکن قسمت میں کچھ اور تھا۔ اور پھر 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر نکل گئی۔ مسافروں کے چہرے پر خوشی اور خواب کی علامت تھی، اور کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سفر 4 دن بعد ایک خوفناک منظر میں پہنچ جائے گا۔ دوستو، آج ہم وہ 6 بڑی غلطیاں جانتے ہیں جو ٹائٹینک نے کیا۔ آج ہم وہ پہلا مسٹیک جانتے ہیں جو ٹائٹینک نے کیا۔ آج ہم وہ فرسٹ مسٹیک جانتے ہیں جو ٹائٹینک بنانے والے کمپنی نے کیا۔ کمپنی چاہتی تھی کہ ٹائٹینک ہر حال میں 17 اپریل تک نیو یارک پہنچے گا، سے پہلے نیو یارک پہنچانا تھا۔ اسی دباؤ میں جہاز ضرورت سے زیادہ تیز سے چلایا گیا، اور سمندر کے سب سے بڑا اصول رفتار سے ریلیٹڈ زندگی ہے، یا رفتار سے ریلیٹڈ خطرہ ہے۔ پھر 14 اپریل کی رات میں ٹائٹینک سمندر میں عجیب طور پر سکون تھا۔ یہ خاموشی خطرے سے کم نہیں تھی۔ ٹائٹینک کو اسی دن جو مختلف آئس بریک بھیج گئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپریٹر ریڈیو نے یہ پیغامات کیپٹن تک نہیں پہنچایا۔ 6 مواقع جہاز بچنے کا، 6 مواقع جہاز رفتار کم کرنے کا، اور 6 مواقع راستہ بدلنے کا، لیکن سب ضائع ہو گیا۔ اتنے بڑے جہاز میں چوکیدار آئس بریک کی نگرانی میں دوربین کے بغیر کر رہی ہے، کیونکہ دوربین ایک کیپٹن کے ساتھ تھا، اور وہ کیپٹن اس وقت ٹائٹینک میں نہیں تھا۔ اگر دوربین ہوتی تو اس ٹائٹینک کچھ منٹ میں رک جا سکتا تھا۔ جب ٹائٹینک آئس بریک سے ٹکرایا تو جہاز کی باڈی کو جوڑنے والے ریوٹس سستے کاٹ سے بنے تھے، جو اسی وقت ٹھنڈی کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ اتنے بڑے جہاز میں لائف بونز اتنی کم تھی کہ صرف قانون پورا ہو جائے، صرف آدھے لوگوں کے پاس بھی پہنچنے کا مواقع تھا۔ مسٹیک نمبر 6۔ مزید افسوسناک بات یہ تھی کہ کئی لائف بوٹس 60 کی جگہ صرف 20-25 لوگوں کے ساتھ روانہ کی گئی، اور امیر مسافروں کو پہلے سیٹ دی گئی۔ غریبوں کو آخر لمحے تک روکا دکھایا گیا۔
لاکھوں لیٹر پانی میں بے شمار معصوم لوگ مخصوص ناانصافی کی وجہ سے مارا گیا۔ پھر 2:18 میں ٹائٹینک کی روشنی ہمیشہ کے لیے بچ گئی۔ کچھ لمحے بعد جہاز دو حصوں میں ٹوٹا اور سب گہری تاریخی میں دفن ہو گیا۔ اگر ان چھ غلطیاں وقت پر روکا جائے تو آج ٹائٹینک تباہ ہی نہیں بلکہ انسانیت کی کامیابی کی علامت سمجھتا تھا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کی جائے، کیونکہ ابھی تک کسی نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا۔